اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و نبینا نفوسنا مولانا بالقاسم محمد خوشنودی فاطمہ زہرا صلوات، خوشنودی امام زمانہ صلوات، اور ایک صلوات اس ذات کے لیے جو لا شریک ہے ہر عبادت میں سوائے اس عبادت کے، صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اولون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد صلوات۔ گزشتہ مجلس میں ارشاد ہو چکا، یہ بیان کیا جا چکا کہ جب جنگ بیر العلم میں مولا علی کی نے کس طرح سے جنات سے جنگ کی تھی، جی ہاں، اور وجہ سامنے بھی آئی کہ آخر رسول نے کیوں کہا کہ میرے بعد میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے۔ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا کہ جب جنات کو ہدایت چاہیے ہوتی تو یہ جنات کس کے پاس جاتے؟ جیسے کہ جنگ میں جب انہیں دکھائی ہی نہ دیا تو ہدایت کہاں سے کرتے؟ صلوات پڑھیں۔ جب اصحاب جا رہے تھے بار بار اور جنات سے جنگ ہو رہی تھی تو بار بار یہ ہار کر واپس اس لیے آ رہے تھے کیونکہ انہیں دکھائی دے ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ جن دکھائی دے بھی نہیں سکتا، جن کے معنی چھپے ہوئے کے ہے، جو چھپا ہوا ہو اسے جن کہتے ہیں۔ جی ہاں، جن سے ہی جنت بنا ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی سے جنون بنا ہے جو ذہن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب انہیں آنکھوں کے سامنے کے چھپے ہوئے جن نظر نہ آئے تو یہ یقینی طور پہ ہے کہ ہم حیرت نہیں کرتے کہ جب آنکھوں کے سامنے کا جن نظر نہیں آئے تو پردہ غیبت میں امام کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، جب آنکھوں کے سامنے کا جن سمجھ میں نہیں آتا تو پردہ غیبت کے امام کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ جی ہاں، مگر رسول خدا کہہ چکے ہیں کہ اولون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، مگر اس کے باوجود رسول خدا نے میدان غدیر میں اعلان ولایت کیا، علی کو مولا بتایا، علی کو بتایا دنیا کو کہ علی اب تمہارے مولا ہے، مگر ابھی اعلان غدیر کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ انہوں نے رسول کے پیغام کو فراموش کر دیا۔ رسول دنیا سے چلے گئے، اجتماع ہوا اور کوئی اور گدی پہ بیٹھ گیا اور کوئی اور اپنے آپ کو خلیفہ کہنے لگا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ جب قرآن میں اللہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے آدم کو روئے زمین کا خلیفہ بنایا تو بات واضح ہو رہی ہے کہ خلیفہ اللہ کی جانب سے بنتا ہے، پبلک کی طرف سے نہیں بنتا۔ صلوات پڑھیں۔ بس فرق سب کچھ یہیں سے شروع ہو گیا کہ آخر کیا ہو، اسلام تو حصوں میں بٹ گیا۔ کچھ نے انہیں خلیفہ بنایا جو خود خلیفہ بن گئے تھے، اور کسی نے اسے مانا جسے رسول امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ جی ہاں، یہاں صلوات پڑھیں۔ اگر آج کے دور کو دیکھا جائے، آج ہم اپنے چاروں طرف غور کریں تو ہم دیکھیں گے یہ فرش عذاب بچ چکا ہے۔ جی ہاں، اکثریت ایسی ہے جو امام حسین کا ماتم منا رہی ہے۔ وجہ یہی ہے، ہم اس ماتم کے ذریعے، ہم اس فرش عزا کے ذریعے، ہم اس مجلسوں کے ذریعے یہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ہی ہیں
جو رسول خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ہیں کہ جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں جو رسول نے کہا تھا کہ رسول کے بعد دنیا کو علی کو محمد ماننا ہے، اس کے بعد حسن کو محمد ماننا ہے، اس کے بعد حسین کو محمد ماننا ہے۔ ہم فرش عذاب بچھا کر یہ بتاتے ہیں کہ اے رسول خدا، ہم صرف آپ کو نہیں مانتے بلکہ جتنے کے جتنے محمد ہیں سب کو مانتے ہیں۔ یہاں سے ان کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں، مصائب بھی بیان ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے۔ مگر یہ ہو چکا تھا کہ کوئی جبرن کسی گدی پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب خلیفہ میں ہوں اور مجھے خلیفہ مانو، جبکہ ایسا ہوا نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا کہ روئے زمین کا خلیفہ ہم نے آدم کو بنایا۔ جب اللہ نے یہ کہا تو نتیجہ کیا ہوا؟ کیا سب نے تسلیم کر لیا؟ نہیں، فرشتوں نے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے کہا اے پروردگار، ہم تیری اس بات کو نہیں مانتے، ہم تیری اس بات کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ خون پھیلائے گا، یہ خونریزی کرے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ فرشتوں نے آدم سے پہلے ابلیس کو دیکھا ہوا تھا۔ یہ ابلیس بھی زمین پہ رہا کرتا تھا، اور جب یہ زمین پہ رہا کرتا تھا تو یہ بہت عبادت کرتا تھا۔ اس نے اللہ کی بہت عبادت کی، بہت عبادت کی۔ فرشتوں نے اس کی عبادت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ سے سفارش کی کہ اے پروردگار، اسے اس زمین سے آسمان پر اٹھا لے۔ اور اس کے بعد ابلیس جو تھا آسمان پہ پہنچ گیا، مگر یہ تھا ابلیس، اس کے ذہن میں تکبر تھا، یہ اپنے آپ کو عظیم الشان سمجھنے لگا۔ جب پروردگار نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ میں کہوں گا اے پروردگار، اس کے انکار کے بارے میں تو جانتا تھا، تو ابلیس کو جانتا تھا، تو فرشتوں کو جانتا تھا، تو سب کچھ جانتا تھا۔ جب فرشتوں نے ابلیس کی سفارش کی تھی تبھی منع کر دیتا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اے پروردگار، تو نے منع کر دیا ہوتا، مگر یہی آواز آئے گی کہ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ دنیا کو بتا دوں کہ اگر تم اپنی صفوں میں کسی کو دیکھو اور اسے نمازی پاؤ، عبادت گزار پاؤ، حاجی پاؤ، یہ دیکھو کہ بڑی نمازیں ادا کر رہا ہے، بڑی نمازیں تہجد پڑھ رہا ہے، روزے بھی کر رہا ہے، حج پہ بھی جا رہا ہے، زیارت پہ بھی جا رہا ہے، تو کبھی گمراہ نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ والا ہے۔ اس طرح کے روپ میں ابلیس بھی آ جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے۔ اس طرح کے روپ میں ابلیس بھی آ جایا کرتا ہے، جی ہاں۔ اور اس کے بعد جب فرشتوں نے آبجیکشن اٹھایا تو پروردگار نے کہا کہ نہیں، اے فرشتوں، کیا تم وہ جانتے ہو جو آدم جانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں اے پروردگار، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتلا دیا۔ میں کہوں گا اللہ کو فرشتوں سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ بھی نور ہے، فرشتے بھی نوری مخلوق ہے۔ جب فرشتے آبجیکشن اٹھا رہے ہیں تو اللہ کو کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ الٹا اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم وہ جانتے ہو جو آدم جانتے ہیں۔ اللہ نے بتلا دیا اس بات کے ذریعے کہ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ رہتی دنیا تک کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے چاہے کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے قبول نہیں کرتا تو جنگ کے بھاگے ہوئے بھگوڑوں کو کیا قبول کرے گا؟ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، اللہ نے بتلا دیا کہ ہم جسے بنا دیتے ہیں اس کے مقابلے پر کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، آدم خلیفہ بن گئے، اب روئے زمین پر آئے ہیں۔ آدم سب سے پہلے اس زمین پر آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آدم زمین پہ آئے ہیں تو تب آدم سے پوچھا جانا چاہیے، اے آدم یہ زمین کیسے بچھی؟ اے آدم یہ سورج کیسے چلتا ہے؟ آدم یہ سورج کیسے ڈوب جاتا ہے؟ آدم یہ چاند کہاں سے نکلتا ہے اور پھر کہاں چھپ جاتا ہے؟
ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدم سے یہ باتیں پوچھی جاتی کہ آدم یہ پہاڑ کیسے بنائے، اے آدم یہ چڑیا کیسے بولتی ہے، آدم یہ پرندوں کا نظام کیا ہے، یہ درندوں کا نظام کیا ہے، یہ ہوائیں کیوں بہتی ہے، یہ بادل کیوں بنتے ہیں، یہ پانی کیوں بہتا ہے۔ ہونا یہی چاہیے تھا اور ہوا بھی ہوگا، اور آدم کا جواب بھی یہی ہوگا کہ میں کیسے بتلاؤں، میں کیسے بتلاؤں، میں بعد میں آیا، زمین پہلے تھی، میں بعد میں آیا، سورج پہلے تھا، میں بعد میں آیا، چاند پہلے تھا، میں بعد میں آیا، درندے پہلے تھے، میں بعد میں آیا، پرندے پہلے تھے، میں بعد میں آیا، یہ نظام شمس و قمر سب کچھ پہلے بن چکا تھا، یہ ستارے آسمان میں جگمگا رہے تھے، پانی بہہ رہا تھا، ہوائیں چل رہی تھی، میں سب کچھ بعد میں آیا، اس لیے میں اس نظام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صلوات پڑھیں۔ میں اس نظام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ کائنات کیسے چلی، یہ کائنات کیسے بنی، اس کا نظام کیا ہے۔ آدم آپ تو سب سے پہلے آئے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو۔ اب اس کا جواب کون دے؟ اب قرآن نے آواز دی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں۔ اب پروردگار نے آواز دی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بات واضح ہو گئی، آدم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی یہ اللہ کو معلوم ہے، نظام شمس و قمر اللہ کو جانتا ہے، پرندے کیسے بنے، درندے کیسے بنے، پہاڑ کیسے بنے، درخت کیسے بنے، یہ ندیاں، یہ سمندر، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے یہ اللہ کے تابع ہے اور یہ اللہ جانتا ہے۔ اور دنیا نے بھی یہی دیکھا کہ جب آدم آئے تو آدم کے بعد سے لے کر رسول خدا تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا۔ شمس و قمر کے نظام میں، یہ ہواؤں کے چلنے میں، یہ پہاڑوں کے چلنے میں، یہ پہاڑوں کی اونچائی میں، یہ سمندر کی گہرائی میں، یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں، کبھی کسی بھی چیز میں، کسی بھی نظام میں کوئی کمی ہی نہیں آئی۔ اور خدا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ مگر تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہ منظر رسول خدا کے دور میں تھا، وہ منظر رسول خدا کے دور میں تھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ جب رسول خدا موجود ہے اور ان کے ساتھ مولا کائنات موجود ہے، اور ایک مرتبہ مولا کے ذان پہ رسول خدا کا سر ہے اور نیند آ گئی اور نماز قضا ہو گئی، ظہرین کی نماز تھی، قضا ہو گئی۔ میں کہوں گا اے مولا کائنات، نماز قضا ہو رہی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رسول خدا کو اٹھا لیتے اور انہیں بتا دیتے کہ نماز قضا ہو رہی ہے۔ نماز افضل ہے، نماز دین کا ستون ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بتا دیتے کہ رسول خدا اٹھ جائیے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ مگر مولا کائنات نے یہ نہیں کیا۔ میں کہوں گا مولا کیوں نہیں کیا؟ تو ضرور جواب یہی آئے گا کہ یہ اس لیے نہیں کیا تاکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ نبی کی نبوت کا احترام جو ہے وہ نماز سے زیادہ افضل ہے۔ نماز کا احترام اپنی جگہ، مگر نبوت کا احترام اپنی جگہ، رسالت کا احترام اپنی جگہ۔ نماز کی قضا ہو جائے گی، احترام نبوت کی قضا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے۔ احترام نبوت کی قضا نہیں ہے، لہذا مولا کائنات نے رسول خدا کو نہیں اٹھایا۔ اب رسول کی آنکھ کھلی، جب رسول نے دیکھا کہ نماز قضا ہو گئی ہے، اب رسول خدا نے کہا اے علی اشارہ کرو، اے علی اشارہ کرو، سورج پلٹ آئے گا۔ میں کہوں گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اشارہ کرو سورج پلٹ آئے گا، مولا نے اشارہ بھی کیا، مگر حیرانی اس بات کی ہے کہ سورج کو پلٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا قرآن میں کہہ چکا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت ہم رکھتے ہیں۔ یہ نظام شمس و قمر جو ہے وہ ہمارے تابع ہے، یہ ہوائیں جو ہے ہمارے تابع ہے، یہ پرندے درندے، یہ سمندر، یہ سب کچھ ہمارے تابع ہے۔ اب تاریخ میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ مولا کائنات جو ہے وہ اشارہ کرتے، مگر سورج نہ پلٹتا، مگر تاریخ نے یہ لکھا کہ ادھر علی نے اشارہ کیا، ارے وہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ
بیٹا, رسول نے کہا علی نماز پڑھو, علی نے نماز پڑھی, رسول نے نماز پڑھی, سورج واپس چلا گیا, جہاں سے آیا تھا سورج واپس چلا گیا. میں کہوں گا ارے یہ کیسے ممکن ہوا, یہ کیسے ہو گیا؟ جواب یہی آئے گا, یہ اس لیے ہوا تاکہ مولا نے بتلا دیا کہ ہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں, مگر اس نے اس قدرت کی چابی ہم اہل بیت کے حوالے کر دی ہے. صلوات پڑھیں. مولا نے بتلا دیا کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے, سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے, مگر اسی پروردگار نے اسی قدرت کی چابی ہم اہل بیت کے حوالے کر دی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے بعد علی کو مانو, علی کے بعد حسن کو مانو, حسن کے بعد حسین کو مانو, اور یہاں تک مانو کہ جہاں تک ہدایت چلے گی, جب تک آدمی دنیا میں رہے گا تب تک ہدایت چاہے پردہ غیبت میں کیوں نہ ہو تمہیں فیض کرتی رہے گی. صلوات پڑھیں. جی ہاں, مگر اس کے باوجود, جی ہاں, صلوات پڑھیں. مگر اس کے باوجود تاریخ میں جب غور کیا گیا تو یہی ملا کہ دو طرح کے لوگ ملے. ایک خود بنائے ہوئے خلیفہ تھے, ایک خدا کے بنائے ہوئے تھے. جو خود بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ خود خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک اپنی, ہر کتاب میں ان کی موجود ہے, ایک بہت بڑا خطبہ دیا. اس خطبے میں انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں تم نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے, اے لوگوں تم نے مجھے اپنا خلیفہ چن لیا ہے. انہوں نے بھی بات کو واضح کر دیا, انہوں نے بھی بات کو اس طرح واضح کر دیا کہ وہ اور ہے جو خدا کے بنائے ہوئے ہے, میں جو ہوں وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہوں. صلوات پڑھیں. اس کے علاوہ وہ خطبے میں آگے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہارا بنایا ہوا خلیفہ ہوں, تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا, تم میرے ساتھ ساتھ چلنا, اور اس کے بعد میں سیدھا سیدھا چلوں گا, تم میرے ساتھ ساتھ چلنا, اور اگر میں ٹیڑھا چلنے لگوں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دینا. یہ ان کی کتابوں میں جملے ہیں. بات واضح ہو گئی کہ جسے دنیا نے خلیفہ بنایا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اور میں سیدھا چلنے کی کوشش کروں گا, مگر اگر چلتے چلتے ٹیڑھا چلنے لگوں تو اے لوگوں تم مجھے سیدھا کر دینا. بس بات واضح ہو گئی. یہ ہے وہ جو خود خلیفہ بنے ہیں, اور دوسری طرف مولا کائنات کی ذات ہے جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ علی تمہاری ذات جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. صلوات پڑھے. دوسری طرف وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں کہ علی تمہاری ذات جو ہے وہ صراط مستقیم ہے, جو بھی اس پہ چلے گا وہ نجات پا گیا. ادھر وہ ہے جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین وہ ہے جو سفینہ نجات ہے, جو حسین کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار پا گیا. ادھر وہ ہے جو لا علم ہے, جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, جو بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علی کی طرف جاتے ہیں. اور دوسری طرف وہ ہے جو خطیب منبر سلونی ہے, جو دوسری طرف وہ ہے جو خطیب منبر سلونی ہے, جو علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور خدا کے درمیان سے اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائے تو میرے اور خدا کے علم میں, محبت میں, عبادت میں نہ ذرہ برابر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. صلوات پڑھیں. جی ہاں, ایک طرف یہ ہے
جو بار بار جب بھی ضرورت پڑی تو در پہ علی کے آئے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے در سے ہدایت کے چراغ کو روشن کر کے رکھا ہے۔ جی ہاں، ان ساری باتوں کے باوجود بھی لوگ مولا کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اہل بیت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ رسول خدا نے بار بار کہا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے۔ بار بار رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 12 جانشین ہو گئے۔ جی ہاں، اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، صحیح بخاری کو دیکھو، ترمذی کو دیکھو، ہر کتاب کو اگر ان کی دیکھا جائے تو یہ حدیث کو ملتی ہے کہ وہ رسول خدا نے کہا ہے میرے 12 جانشین ہو گئے، میرے 12 جانشین ہو گئے، مگر آج تک ان کی کسی بھی کتاب میں وہ 12 کی فہرست جو ہے وہ نامکمل ہے، کبھی مکمل نہیں ہوئی، مکمل ہو بھی نہیں سکتی۔ اگر اہل بیت کا در چھوڑو گے تو مکمل ہوگی نہیں، یہاں پر آنا پڑے گا تبھی شریعت مکمل ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، یہاں پر آنا پڑے گا تبھی شریعت سمجھ میں آئے گی، تبھی دین سمجھ میں آئے گا، ورنہ جو بھی ہے ادھورا دین لے کر گھومتا رہے گا۔ جی ہاں، رسول خدا بتا رہے ہیں اے علی تم مرکز ہو، اے علی تم مرکز ہو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ مولا علی کو مرکز کہہ رہے ہیں، یہ کس چیز کا مرکز ہے؟ رسول یہی کہیں گے کہ یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ علم کا مرکز ہے، یہ طہارت کے مرکز ہے۔ یہ مرکز کیا ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی سرکل بناتے ہیں تو اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جسے مرکز کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس کائنات میں اللہ نے نظام رکھا ہے، وہ مرکز کا نظام رکھا ہے۔ مرکز کے نظام کے بنا جو ہے اسلام کی عبادت جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو اللہ نے کہا ہے یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ ہر طرف ہے، شمال میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے۔ یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہر جگہ اللہ ہے بھی اور کہیں ہے بھی نہیں، مگر ان سب کے باوجود اس نے عبادت کا مرکز، نماز کا ایک مرکز بنایا۔ کہا نماز جب بھی پڑھو گے تو ایک کعبے کو مرکز بنایا، کہا اس مرکز کی طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تب نماز ہوگی۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے نماز کا ایک مرکز بنایا۔ اب اگر کوئی چاہے کہ اس مرکز سے ہٹ کر نماز پڑھے، سب کچھ وہی پڑھے گا، اسی طرح سے الحم پڑھے، اسی طرح سے درود پڑھے، اسی طرح سے سبحان اللہ پڑھے، بڑے بڑے سورے پڑھے، نماز میں سورہ بقرہ پڑھ لے، سورہ یاسین پڑھے، مگر جب وہ مرکز کو چھوڑ دے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اے پروردگار نماز کیوں نہیں ہوئی؟ ارے تھوڑا سا مرکز سے ہٹا ہی تو تھا۔ تو پروردگار یہ کہے گا ارے ہم نے نماز کا مرکز کعبے کو بنایا، جب مرکز کعبے کو بنایا تو کعبے سے ہٹو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پروردگار نے علم کا، شفاعت کا، ہر چیز کا مرکز مولود کعبہ کو بنایا۔ اگر علی کو چھوڑو گے کچھ نہیں بچے گا۔ صلوات پڑھیں۔ اسی طرح پروردگار نے مرکز مولود کعبہ مولا علی کی ذات کو بنایا۔ کہا اگر اس مرکز سے باہر جاؤ گے یا اس مرکز سے منہ موڑ لو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر تمہیں ہدایت جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ جی ہاں عزاداران امام مظلوم، یہ محرم کے ایام ہے۔ کل آپ سب لوگوں نے چاند دیکھا ہوگا، یہ محرم کا چاند تھا۔ ہم مولا علی کے امامت سے گفتگو کر رہے ہیں، مگر آج بھی دنیا میں افسوس ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو علی کو علی مانتے نہیں ہیں، علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس طرح سے علی کو نہیں مانتے جس طرح سے ماننا چاہیے۔ مگر میں کہوں گا کہ ان سے بھی زیادہ افسوس کئی مرتبہ
کچھ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شیعہ حیدر کرار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والا بتاتے ہیں، جی ہاں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھیے علی سے محبت تو وہ بھی کرتے ہیں جو علی کو چوتھا مانتے ہیں، علی سے محبت وہ بھی کرتے ہیں جو ہندو شعراء علی علی کیا کرتے ہیں، علی سے محبت وہ بھی کرتے ہیں جو عیسائی پادری ہوا کرتے ہیں اور علی پہ ریسرچ کیا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے ریسرچ اسکالر نے مولا علی پہ ریسرچ کی ہے اور علی سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ہمیں دیکھنا ہے اس محرم کے 10 دنوں میں کہ کیا صرف تقاضا جو ہے وہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر صرف تقاضائے محبت ہوتا تو محبت تو وہ بھی کر رہے ہیں جو سردار ہے، محبت تو وہ بھی کر رہے ہیں جو ہندو ہے، محبت وہ بھی کر رہے ہیں جو علی کی شخصیت سے اس طرح آشنا نہیں ہے جس طرح سے ہم ہیں، محبت وہ بھی کر رہے ہیں جو نہج البلاغہ سے آشنا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہی ملے گا کہ یہاں تقاضا جو ہے وہ محبت کا نہیں ہونا چاہیے، وہ اطاعت کا تقاضا ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ہم علی سے کتنی محبت کر رہے ہیں، محبت بے شک آپ سب کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر مجلسوں میں آتے ہیں اور تبرک بانٹ رہے ہیں، تو محبت تو کر رہے ہیں، مگر ہمیں ان محرم میں یہ غور کرنا ہے کہ ہم علی کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں۔ ہمارے مولا کو ہم سے صرف محبت نہیں چاہیے بلکہ اپنی اطاعت بھی چاہیے۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، ہمارے مولا کو جو ہم سے چاہیے وہ صرف محبت نہیں چاہیے، وہ اطاعت بھی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس محرم میں اپنے اندر وہ تبدیلی لائے کہ فرش اعضاء پہ جب آئے ہیں مجلسوں میں آئیے، مگر 10 دنوں کے بعد ہمارے اندر کچھ بدلاؤ ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہیے کہ ہم پریشان ہیں اور یہ بھی کہیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ یا تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یا یہ کہنا چھوڑ دینا 10 دنوں کے بعد کہ ہم پریشان ہیں، ہم روزی سے پریشان ہیں، ہم اولاد سے پریشان ہیں، ہم رزق سے پریشان ہیں۔ ارے مشکل کشا کے در پہ آئے ہو، امام حسین کے در پہ آئے ہو، سیدہ کے در پہ آئے ہو، ذرا سوچ کے آؤ، ذہنوں کو کھول کے آؤ۔ اگر کھول کے آؤ گے یہ ممکن ہی نہیں کہ 10 دنوں کے بعد جب تم یہاں سے جاؤ تو حر بن کے نہ جاؤ۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہاں سے اٹھے تو اپنی حاجتوں کو پورا کر کے اٹھے، ہماری حاجتیں پوری ہو جانی چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنی ہے آخری بار، اور وہ بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے قریب کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، قرآن کے قریب جانے کے لیے شرط طہارت کی ہے، اسی طرح کیوں نہیں جا سکتا کوئی؟ اللہ نے کہا جب تک کوئی پاک نہ ہو، جب تک کوئی طاہر نہ ہو، تب تک تم قرآن کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح جس طرح قرآن کے قریب نہیں جا سکتے اگر ظاہری طہارت نہ ہو، اسی طرح اہل بیت کے قریب جانے کے لیے اپنی روح کو پاک کرو، اور پاک کرنے کے بعد پھر اس حسینیہ میں آؤ، ان عزا خانوں میں آؤ، اور یہاں سے اپنی دعائیں لے کر جاؤ، اپنی مرادیں لے کر جاؤ۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، عزاداران امام مظلوم، کل آپ سب لوگوں نے چاند دیکھا ہوگا، عجیب کیفیت ہوتی ہے محرم کے چاند کی۔ لوگ عید کے چاند کا بہت انتظار کرتے ہیں، مگر جس طرح سے محرم کے چاند پہ کیفیت ہوتی ہے وہ کسی اور چاند پہ نہیں ہوا کرتی۔ جی ہاں، وہ بھی کیوں نہ، ارے عزادارو، یہ وہ چاند ہے کہ جب یہ چاند نمودار ہوتا ہے
تو یہاں پر ارے امام حسین آ جاتے ہیں. جی ہاں، ہر رضا خانے میں امام جاتے ہیں اور تنہا نہیں جاتے بلکہ سیدہ بھی آتی ہے، ارے بھائی حسن بھی آتے ہیں، ارے وہ بھی آتا ہے، ارے جس کے دریا کنارے دونوں بازو قطع ہو گئے تھے. اور امام حسین جو ہے اکیلے نہیں آتے بلکہ سکینہ کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں. میں کہوں گا ارے سکینہ پوچھتی ہوگی اے میرے بابا، ارے یہ کون لوگ ہیں جو آپ پر گریہ کر رہے ہیں؟ اے میرے بابا، ارے یہ کون لوگ ہیں جو آپ پر گریہ کر رہے ہیں، جو آپ پر رو رہے ہیں؟ مولا حسین فرماتے ہیں یہ ہمارے عزادار ہیں جو ہم پر گریہ کر رہے ہیں، ہم پر آنسو بہا رہے ہیں. جی ہاں، ہماری شہزادی اس پر کہتی ہے بابا ان کی شفاعت میں کروں گی. اے سکینہ، آپ ہماری شفاعت کیسے کرے گی؟ ارے بی بی کہتی ہے ارے میں ان کی شفاعت اپنے چلے ہوئے کرتے سے کروں گی. میں ان کی شفاعت اپنے چلے ہوئے کرتے سے کروں گی. جی ہاں عزادارو، عجیب چاند ہے یہ، چاند محرم کا عجیب ہے. جب آپ نے دیکھا ارے آپ لوگوں نے سوگ شروع کیا، ارے لال کپڑے اتارے، سیاہ کپڑے پہنے. جی ہاں، عورتوں نے چوڑیاں اتاری، ارے عزا خانوں میں آئے، مجلسے کی، ماتم کیا. مگر ایک اور ہے، ارے وہ ہمارے زمانے کے امام ہے. ارے جب ہمارے زمانے کا امام ارے اس چاند کو دیکھتے ہیں ان پہ عجیب کیفیت ہوتی ہے. ارے وہ سر سے امامہ اتار دیتے ہیں، سر میں خاک ڈالتے ہیں، ارے گریہ کرتے ہیں، ارے کہتے جاتے ہیں ارے جانے محرم آ گیا مگر اللہ کی اجازت اس سال بھی نہ ملی. ارے وہ قاتل جو ہے جس نے علی اصغر کے گردن پہ، میں اس برس بھی اس سے انتقام نہیں لے پاؤں گا. جی ہاں، امام زمانہ بہت گریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے یہ محرم کا چاند تو آ گیا مگر اس بار بھی ارے میرا ظہور نہیں ہوا. ارے پروردگار سے کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں بس اتنا بتلا دے میرا ظہور کب ہوگا، میں کب جاؤں گا جب اس سے بدلہ لوں. ارے جس نے ارے زینب کی چادر لوٹی. جی ہاں، یہ امام زمانہ کی کیفیت تھی. مگر ایک کیفیت مدینے میں ہے. مدینے کے بارے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ سن 60 اور 61 ہجری کے بعد ارے کسی نے محرم کا چاند مدینے میں دیکھ کر یہ نہیں سمجھا کہ محرم شروع ہو گیا، بلکہ 61 ہجری کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی بنی ہاشم کے گھروں سے ارے رونے کی آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جایا کرتے تھے ارے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. جی ہاں عزادارو، مگر ایک اور ہے جس نے اس چاند کو کچھ الگ انداز میں دیکھا ہے. جی ہاں، وہ بی بی سغرا ہے. ابھی قافلہ جو ہے وہ مدینے سے روانہ نہیں ہوا ہے. بی بی سغرا نے دیکھا، بی بی سغرا نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا ہے بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گی. امام حسین نے انکار کر دیا، کہا نہیں سغرا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی. جناب سغرا کہہ رہی ہے کہ اے بابا مجھے ساتھ لے جائیے. امام حسین نے منع کیا، کہا تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. سغرا نے پوچھا بابا کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ امام نے انکار کر دیا. ایک مرتبہ سغرا نے کہا مجھے فہرست دکھائیے، بچوں کی فہرست میں میرا نام ہوگا. اب ایک مرتبہ سغرا نے بچوں کی فہرست کو دیکھا، اس میں دیکھا کہ علی اصغر کا نام ہے، سغرا کا نام نہیں ہے.
ایک مرتبہ سغرا نے کہا کہ مجھے بڑوں کی فہرست دکھائیے۔ اب جو بڑوں کی فہرست کو دیکھا تو دیکھا کہ علی اکبر کا بھی نام ہے مگر میرا نام نہیں ہے، بس یہ سننا تھا، یہ دیکھنا تھا۔ ارے سغرا تڑپ گئی، تڑپ کے پوچھا اے بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ننھا سا علی اصغر بھی کربلا چلا جائے اور علی اکبر بھی چلے جائے مگر میرا نام نہ ہو؟ کہا امام حسین نے کہا اے بیٹی ارے تمہیں نہیں لے کے جا سکتے اس لیے کیونکہ تم اپنی دادی کی شبیہ ہو، تم اپنی دادی کی شبیہ ہو۔ حسین نہیں چاہتے کہ حسین کی ماں کی بے حرمتی ہو۔ جی ہاں، اور امام حسین بی بی سغرا کو لے کر نہیں آئے، اور اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ کا روانہ ہونا تھا، اس کے بعد ایک اور چاند آیا۔ جب بھی کوئی چاند آتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ جو بھی چاند کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بڑے دعائیں دیتے ہیں۔ یہی بی بی سغرا نے کیا۔ چاند نمودار ہوا، ابھی رجب کا چاند نمودار ہوا ہے۔ بی بی آئی، اب یہاں پہ کون موجود ہے؟ بی بی ام سلمہ موجود ہے، بی بی ام البنین موجود ہے۔ جناب سغرا نے سلام کیا، بی بی ام البنین نے، بی بی ام سلمہ نے دعائیں دی، کہا بیٹی تیرا بابا سلامت رہے، کہا بیٹی تیرا بابا سلامت رہے، تیرا بھائی سلامت رہے، علی اصغر کا بچپن سلامت رہے، علی اکبر کی جوانی سلامت رہے، عباس کے بازو سلامت رہے، قاسم سلامت رہے۔ جی ہاں، یہ رجب کا چاند تھا۔ رجب کے بعد شعبان آئی، بی بی آئی، سلام کیا، جواب سلام ملا، اسی طرح کی دعائیں ملی۔ جی ہاں، بس آخری جملے اسی طرح کی دعائیں ملی۔ ارے شعبان کے بعد رمضان آیا، پھر بی بی نے وہی کیا، ارے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اسی طرح سے دعائیں ملی۔ ارے رمضان کے بعد عید آئی، شوال آیا، شوال کے بعد ذیقعد آیا، ذیقعد کے بعد حج آیا۔ ہر بار یہی ہوتا تھا، بی بی آتی تھی، سلام کرتی تھی، ام سلمہ جواب دیتی تھی، ام البنین جواب دیتی تھی اور دعائیں دیا کرتی تھی کہ تمہارا پاپا سلامت رہے، علی اصغر سلامت رہے، علی اکبر سلامت رہے۔ مگر ایک مرتبہ ارے اب جو محرم کا چاند نمودار ہوا، ارے سغرا نے سلام کیا، اے دادی ام سلمہ سلام ہو، اے دادی ام البنین سلام ہو۔ مگر اس مرتبہ ارے ام سلمہ نے دعائیں نہ دی، ارے ام البنین نے دعائیں نہ دی۔ اگرے سغرا تڑپ گئی، کہنے لگی اے دادی دعائیں کیوں نہیں دیتی؟ ارے ام سلمہ آگے بڑھی، الماری کھولی، الماری سے ایک شیشی لے کر آئی، کہا بیٹی یہ شیشی مجھے رسول خدا نے دی تھی، اب سلامتی کے دن نہیں، ارے اس چاند میں علی اکبر شہید ہوگا، ارے علی اصغر شہید ہوگا، ارے زینب کی چادر لوٹی جائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سلام علیکم۔ اے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے پروردگار اس مجلس میں بہے ہوئے اشکوں کو ہمارے سجدہ میں جگا دے، اے پروردگار جو مقروض ہے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، اے پروردگار جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اے پروردگار تمام مقام مقدسہ کی زیارت عطا فرما، اے پروردگار ہمیں وہ دن دکھا جب ہم جنت البقیع میں مجلس برپا کر سکے، اے پروردگار تمام مرجع اکرام کی جان و مال کی حفاظت فرما، اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو روزی کما رہے ہیں ان کی روزی میں وسعت و ترقی عطا فرما، اے پروردگار عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں ناصروں میں شمار کر، ماتم حسین